السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 13واں پارہ دوسرا ربع ہے اور سورہ یوسف چل رہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک کہانی چل رہی ہے، ایک واقعہ چل رہا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے جب اپنے بھائیوں سے کہا کہ میرا یہ کرتا لے جائیں اور میرے والد کے چہرے پہ ڈال دیں، اللہ تعالیٰ انہیں ان کی بینائی لٹا دے گا۔ ابھی قافلہ چلا ہے مصر سے۔ وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِیرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّی لَأَجِدُ رِیحَ یوسف لَوْلَا أَن تُفَنِّدُونِ۔ جب قافلہ مصر سے روانہ ہوا تو ان کے باپ نے کنعان میں بیٹھ کے کہا، میں یوسف کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ تم لوگ کہیں یہ نہ کہنے لگو کہ میں بڑھاپے کی وجہ سے سٹھیا گیا ہوں۔ گھر کے لوگ بولے، خدا کی قسم آپ ابھی تک اپنے اسی پرانے خبط میں پڑے ہوئے ہیں۔ پھر جب خوشخبری لانے والا آیا تو اس نے یوسف علیہ السلام کی قمیص یعقوب علیہ السلام کے منہ پر ڈال دی اور یکا یک اس کی بینائی لوٹ آئی۔ تب انہوں نے کہا، میں تم سے نہ کہتا تھا، میں اللہ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ پھر سب بول اٹھے، ابا جان آپ ہمارے گناہوں کی بخشش کے لیے دعا کریں، واقعی ہم خطا کار تھے۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا، میں اپنے رب سے تمہارے لیے معافی کی درخواست کروں گا، وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحیم ہے۔ ظاہر بچے تھے، اولاد تھی، ساری باتیں بھول کے فوراً ان کی مغفرت کی دعا کے بارے میں سوچنے لگے۔ پھر جب یہ لوگ یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے، اب ظاہر ہے یوسف علیہ السلام نے کہا تھا کہ اپنے گھر والوں کو، اپنے خاندان کو، اپنے والد کو، سب کو لے کے آؤ۔ اب یہ پورا قافلہ، سب گھر والے، یوسف علیہ السلام کے ماں باپ، بھائی، سب کے سب فلسطین سے مصر کی طرف روانہ ہو گئے۔ اور یہی سوال تھا اہل مکہ کا کہ اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں تو بتائیں ذرا کہ بنی اسرائیل جو کہ فلسطین میں تھے وہ مصر کیسے پہنچ گئے؟ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے آزاد کروا رہے تھے تو ہمیں بتائیں کہ وہ مصر میں کیا کر رہے تھے؟ ان کا وطن تو فلسطین تھا، وہ فلسطین سے مصر کیسے آ گئے؟ تو اللہ نے اس سوال کا جواب دینے کے لیے پوری سورہ یوسف نازل کر دی، پورا واقعہ سنا دیا کہ کس طرح بنی اسرائیل فلسطین سے مصر پہنچے۔ فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَبَوَيْهِ وَقَالَ ادْخُلُوا مِصْرَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ۔ پھر جب یہ لوگ یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تو اس نے اپنے والدین کو اپنے ساتھ بٹھا لیا اور اپنے سب کنبے والوں سے کہا، چلو اب شہر میں چلو، اللہ نے چاہا تو امن چین سے رہو گے۔ ہو سکتا ہے ان کو ریسیو کرنے کے لیے، ویلکم کرنے کے لیے شہر سے باہر نکل کے آئے ہوں اور اپنے ماں باپ کو اپنے قریب کیا، ان کو اپنے پاس بٹھایا اور پھر سب کو لے کے شہر میں داخل ہوئے۔ شہر میں داخل ہونے کے بعد اس نے اپنے والدین کو اٹھا کر اپنے پاس تخت پر بٹھایا، یعنی جہاں پہ اس کا تخت تھا ہو سکتا ہے کہ اونچی جگہ سٹیج بنا ہوا ہو، وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ، ان کو بلندی تھی، اپنے پاس اس تخت پر بٹھایا، وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، اور وہ سب کے سب بے اختیار اس کے سامنے جھک گئے۔ سارے بھائی، ماں باپ، پورے خاندان والے، قبیل اپنے جو لوگ تھے، سب کے سب یوسف علیہ السلام کے سامنے جھکے۔ وَقَالَ يَا أَبَتِ هَٰذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ مِن قَبْلُ، کہنے لگے ابا جان یہ تعبیر ہے میرے اس خواب کی جو میں نے پہلے دیکھا تھا، میرے رب نے اسے حقیقت بنا دیا۔ یہ خواب دیکھا تھا کہ چاند، سورج اور ستارے، 12 ستارے، یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی تھے اور ایک ماں باپ، وہ سارے کے سارے ان کے آگے
سجدہ کر رہے تھے۔ کہا یہ ہے خواب میرے تعبیر میرے خواب کی۔ میرے رب نے اسے سچا کر دکھایا۔ اس کا احسان ہے کہ اس نے مجھے قید خانے سے نکالا اور آپ لوگوں کو صحرا سے لا کر مجھ سے ملا دیا۔ اذ اخرجنی من السجن وجاء بکم من البدو، صحرا سے، بدو لوگ صحرائی لوگ ہوتے ہیں نا، بدوی۔ حالانکہ شیطان میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان فساد ڈال چکا تھا۔ کتنی خوبصورت بات ہے اور کتنا بڑا سبق ہے اس بات میں ہمارے لیے کہ یوسف علیہ السلام کا کردار دیکھیں، ان کا اخلاق دیکھیں۔ یہ نہیں کہہ رہے اپنے والد سے کہ میرے بھائیوں نے تو مجھے نیچا دکھانے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی تھی، لیکن اللہ نے مجھے سر بلند کیا۔ ایسا نہیں کہا۔ کہنے لگے کہ شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان فساد ڈلوا دیا تھا۔ سبحان اللہ۔ ایسا اخلاق، ایسا کردار ایک پیغمبر کا ہی ہو سکتا ہے، اور اتنا ظرف اور اتنا حوصلہ کسی عام انسان میں بہت کم دیکھنے میں آتا۔ ایسے موقع پہ تو پھر طنز کے نشتر چلاتے ہیں لوگ، طنز کے تیر برساتے ہیں، ایسی باتیں کرتے ہیں جو جگر کے آر پار ہو جائیں کہ اچھا تم لوگوں نے تو یہ کیا تھا نا، اب دیکھو ذرا۔ تو کتنی پیاری بات کر رہے ہیں یوسف علیہ السلام کہ میرے رب نے میرے خواب کو سچا کر دیا۔ یہ اس کا احسان ہے کہ اس نے مجھے قید خانے سے نکالا اور آپ لوگوں کو کہاں سے اٹھا کے کہاں لے آیا۔ حالانکہ شیطان نے تو میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان فساد ڈلوا دیا تھا۔ ان ربی لطیف لما یشاء۔ واقعہ یہ ہے کہ میرا رب غیر محسوس تدبیروں سے اپنی مشیت پوری کرتا ہے۔ بے شک وہ علیم اور حکیم ہے۔ پھر دعا کرتے ہیں، بڑی خوبصورت دعا ہے یہ۔ رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث۔ اے میرے رب، تو نے مجھے حکومت بخشی اور مجھے باتوں کی تہ تک پہنچنا سکھایا۔ فاطر السماوات والارض، اے زمین و آسمان کے بنانے والے، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، دنیا و آخرت میں تو ہی میرا دوست ہے، تو ہی میرا ولی ہے، تو ہی میرا سرپرست ہے۔ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، اللہ میرا خاتمہ اسلام پر کرنا اور انجام کار مجھے صالحین کے ساتھ ملا دینا۔ خاتمہ اسلام پر کرنے کے لیے یہ بہترین دعا ہے۔ فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ قصہ غیب کی خبروں میں سے۔ واقعہ ختم ہوا، احسن القصص پایہ تکمیل تک پہنچا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہو کے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ غیب کی خبریں ہیں، آپ کے پاس کوئی اور آ کے آپ کو سنا کے نہیں جاتا۔ نوحیہ الیک، ہم وحی کرتے ہیں آپ پر، ورنہ آپ تو اس وقت موجود نہیں تھے جب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے آپس میں اتفاق کر کے سازش کی تھی۔ مگر آپ خواہ کتنا ہی چاہیں، ان میں سے اکثر لوگ مان کر دینے والے نہیں۔ آپ کے چاہنے سے لوگوں کو ہدایت نہیں ملے گی۔ وما اکثر الناس ولو حرصت، آپ تو بہت حریص تھے، آپ تو بہت چاہتے تھے کہ لوگ مان لیں بات۔ وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین، حالانکہ آپ اس خدمت پر ان سے کوئی اجرت بھی نہیں مانگتے۔ یہ تو ایک نصیحت ہے جو دنیا والوں کے لیے عام ہے۔ زمین و آسمان میں کتنی ہی نشانیاں جن پر سے یہ لوگ گزرتے رہتے اور ذرا توجہ نہیں کرتے۔ ان میں سے اکثر اللہ کو مانتے ہیں مگر اس طرح کہ اس کے ساتھ دوسروں کو بھی شریک ٹھہراتے ہیں۔ وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، اللہ کو بھی مانتے ہیں، ساتھ ساتھ شرک بھی کیے جاتے ہیں۔ کیا یہ مطمئن ہے کہ اللہ کے عذاب کی کوئی بلا انہیں دبوچ نہ لے گی، یا بے خبری میں قیامت کی گھڑی اچانک ان پر نہ آ جائے گی؟
آپ ان سے صاف کہہ دیں کہ میرا راستہ تو یہ ہے، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، میں خود بھی پوری روشنی میں اپنا راستہ دیکھ رہا ہوں اور میرے ساتھی بھی، اور اللہ پاک ہے اور شرک کرنے والوں سے میرا کوئی واسطہ نہیں۔ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے ہم نے جو پیغمبر بھیجے تھے وہ سب بھی انسان ہی تھے اور انہی بستیوں کے رہنے والوں میں سے تھے، اور انہی کی طرف ہم وحی بھیجتے رہے ہیں۔ پھر کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں کہ ان قوموں کا انجام انہیں نظر نہ آیا جو ان سے پہلے گزر چکی ہیں؟ یقیناً آخرت کا گھر ان لوگوں کے لیے اور زیادہ بہتر ہے جنہوں نے پیغمبروں کی بات مان کر تقوی کی روش اختیار کی۔ کیا اب بھی تم لوگ نہ سمجھو گے؟ افلا تعقلون۔ پہلے پیغمبروں کے ساتھ بھی یہی ہوتا رہا کہ وہ مدتوں نصیحت کرتے رہے اور لوگوں نے سن کر جواب نہ دیا، یہاں تک کہ جب پیغمبر لوگوں سے مایوس ہو گئے اور لوگوں نے بھی سمجھ لیا کہ ان سے جھوٹ بولا گیا تھا تو یکا یک ہماری مدد پیغمبروں کو پہنچ گئی۔ پھر جب ایسا موقع آ جاتا ہے تو ہمارا قاعدہ یہ ہے کہ جسے ہم چاہتے ہیں بچا لیتے ہیں، اور مجرموں پر سے تو ہمارا عذاب ٹالا ہی نہیں جا سکتا۔ اگلے لوگوں کے ان قصوں میں عقل و ہوش رکھنے والوں کے لیے عبرت ہے۔ یہ واقعات یوں ہی نہیں سنائے جاتے، ان واقعات میں نصیحتیں ہیں، عبرتیں ہیں۔ یہ جو کچھ قرآن میں بیان کیا جا رہا ہے یہ بناوٹی باتیں نہیں ہیں، بلکہ جو کتابیں اس سے پہلے آئی ہوئی ہیں انہی کی تصدیق ہے، اور ہر چیز کی تفصیل اور ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ کیا نصیحتیں ہیں، کیا عبرتیں ہیں اس قصے میں، کیا سبق ہم سیکھ سکتے ہیں، کیا نصیحتیں ہم حاصل کر سکتے ہیں اس قصے سے؟ پہلی بات تو ہم یہ سیکھتے ہیں کہ مصیبت جب آتی ہے نا، وہ مصیبت کسی راحت تک پہنچنے کا ذریعہ ہوتی ہے۔ ہم مصیبت، تکلیف، بیماری کو سمجھتے ہیں کہ بس پتہ نہیں اللہ کا عذاب آ گیا، پتہ نہیں ہمارے لیے یہ مصیبت کیوں تھی۔ اب اس قصے سے ہمیں کیا پتہ چلا کہ بعض اوقات کوئی مصیبت انسان کو نعمت تک پہنچا دیتی ہے۔ حضرت یوسف کے قصے کی ابتدا تو المناک پریشانیوں سے ہوئی، انہیں کنویں میں بے یار و مددگار ڈال دیا گیا، مصر میں غلاموں کی منڈی میں بیچا گیا، عورتوں کے فتنے کا سامنا کیا، کئی سال تک جیل کی کال کوٹری میں بند رہے، لیکن انجام کیا ہوا کہ حکمران بن گئے مصر کے، عزت نصیب ہوئی۔ دوسرا سبق ہمیں اس سے یہ ملتا ہے کہ حسد جو ہے بہت خوفناک بیماری ہے۔ سگے بھائیوں میں بھی جب یہ پیدا ہو جاتی ہے نا، بہت افسوسناک واقعات جنم دیتے۔ تیسرا سبق یہ ملتا ہے کہ اچھے اخلاق، اعلیٰ اوصاف، بہتر تربیت اگر ہو تو بالآخر وہ اپنا رنگ لاتی ہے۔ حضرت یوسف کی تربیت ایک عظیم باپ کے ہاتھوں ہوئی، خاندان نبوت میں، اور ظاہر ہے یہ ان کی میراث تھی۔ ان کے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام تھے، ان کے باپ حضرت اسحاق علیہ السلام تھے، ابراہیم علیہ السلام تھے۔ مثالی تربیت اور اخلاقی کمال تھا کہ جس کی وجہ سے مصیبتوں کے سامنے بڑی ثابت قدمی کے ساتھ کھڑے رہے۔ اچھی تربیت اور اعلیٰ اخلاق جو ہے وہ اپنا رنگ دکھا کے رہتا ہے۔ چوتھی بات یہ ہے، استقامت جو ہے نا، جمے رہنا دین پر، وہ ساری بھلائیوں کا سرچشمہ ہے۔ دین پہ جمے رہنے والوں کو ایک نہ ایک دن عزت اور احترام مل کے رہتا ہے۔ اور پانچواں سبق یہ ملتا ہے کہ مرد اور عورت جہاں بھی ان کا اختلاط ہوگا، مکس گیدرنگ ہوگی اور تنہائی میسر ہوگی، کہیں بھی مرد و عورت کو وہ بالآخر کسی نہ کسی فتنے کا باعث بنے گی۔ نہ عزیز مصر کی بیوی کو یوسف کے ساتھ کہیں علیحدہ بیٹھنے کا یا خلوت میں ملنے کا موقع ملتا، اور نہ وہ برائی کی منصوبہ بندی کرتی۔ اس لیے اسلام نے مرد و زن کے
اختلاط کو بہت سختی سے منع کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مرد و عورت تنہائی میں ملتے ہیں تو ان کے ساتھ تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ تو یہ ہمیں سبق ملتا ہے کہ اس سے بچنا چاہیے۔ اور چھٹا سبق یہ ملتا ہے کہ معصیت سے مصیبت بہتر ہوتی ہے۔ تنگی ہو، پریشانی ہو، غربت ہو، وہ گناہ سے بہرحال بہتر ہے۔ جب عزیز مصر کی بیوی نے برائی کا ارتکاب نہ کرنے کی صورت میں جیل کی دھمکی دی تو حضرت یوسف نے معصیت پر مصیبت کو ترجیح دی اور کہا یا اللہ مجھے جیل قبول ہے اس کی نسبت جو یہ عورتیں مجھے جس طرف بلا رہی ہیں۔ پھر سچے دائی کی صفات ہمیں سمجھ آتی ہیں۔ سچا دائی کیا کرتا ہے؟ انتہائی مشکل اور پریشان کن حالات میں بھی وہ دعوت کے فریضے سے غافل نہیں ہوتا۔ حضرت یوسف جیل میں بھی ہیں لیکن تبلیغ کا فریضہ اور کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے۔ قیدی جو ہیں وہ آپ سے خواب کی تعبیر پوچھ رہے ہیں، آپ ان کو پہلے توحید کی دعوت دے رہے ہیں، پھر اس کے بعد خواب کی تعبیر بتاتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ان قیدیوں نے آپ سے کی باتوں سے متاثر ہو کے اسلام قبول کر لیا تھا۔ اور آٹھویں بات یہ ہے کہ ہر مسلمان کو اور خاص طور پہ دائی کو ہمیشہ اپنے دامن کی صفائی اور کا بہت خیال رکھنا چاہیے۔ جب ان کو کئی سالوں بعد رہائی ملی نا حضرت یوسف کو، تو آپ نے سب سے پہلے کیا کہا؟ جیل سے قدم بعد میں رکھوں گا باہر، پہلے میری برات اور طہارت کا اعلان کیا جائے، اعتراف کیا جائے کہ میں کوئی گیا گزرا شخص نہیں۔ ایسا نہ ہو کہ کل کو لوگ مجھے یہ طعنہ دیں تم تو مجرم تھے۔ ان لوگوں نے ترس کھا کے شاید آپ کو رہا کر دیا۔ انہوں نے کہا نہیں، پہلے جا کے اعتراف کروایا کہ مجرم کون تھا۔ پھر اس قصے سے ہمیں صبر کی فضیلت پتہ چلتی ہے اور صبر کے نتائج پتہ چلتے ہیں۔ حضرت یوسف نے کنویں کی تاریکی سے لے کر جیل کی تنہائی تک اور عزیز مصر کے گھر سے لے کر بھائیوں کو معاف کرنے تک ہر جگہ صبر کا دامن تھامے رکھا۔ پھر اس صبر کے جو نتائج نکلے وہ پھر کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔ صبر راحتوں اور نعمتوں کے دروازے کی چابی ہے۔ یہ بات ہمیں اس قصے سے پتہ چلتی ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت یوسف کی پاک دامنی کی شہادتیں کس کس نے دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خود آپ کی پاک دامنی کی شہادت دی۔ پھر شیطان نے کہا تھا نا، اللہ تعالیٰ سے قسم کھا کے کہا تھا کہ میں انسانوں کو گمراہ کروں گا سوائے تیرے ان بندوں کے جو ان میں سے مخلص ہوں گے۔ اور حضرت یوسف تو اللہ بھی فرماتے ہیں کہ مخلصین میں سے تھے، لہٰذا انہیں راہ راست سے ہٹانا ممکن ہی نہیں تھا۔ یہ تو شیطان نے خود مانا تھا، شیطان کی شہادت تھی کہ مخلص بندے جو ہیں نا وہ میرے قابو میں نہیں آئیں۔ اور یہ بھی ان کی پاک دامنی ہی کی شہادت ہے کہ انہوں نے کہا یا اللہ مجھے جیل قبول ہے لیکن یہ گناہ قبول نہیں ہے۔ عزیز مصر کی بیوی نے خود کہا کہ اب تو حق واضح ہو گیا ہے، میں نے ہی اسے پھسلانے کی کوشش کی تھی۔ یہ سچوں میں سے ہے، یہ ہے ان کی پاک دامنی کی شہادت۔ پھر عزیز مصر کے خاندان کے ایک فرد نے یہ گواہی دی تھی کہ اگر قمیص آگے سے پھٹی ہوئی ہے تو عورت سچی ہے، لیکن اگر قمیض پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو پھر یوسف سچوں میں سے ہے۔ جب دیکھا گیا تو آپ کی قمیض پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی۔ پھر مصر کی عورتوں نے جنہوں نے ہاتھ کاٹ لیے تھے انہوں نے آپ کے کردار کی گواہی دی۔ انہوں نے کہا ہمیں یوسف کے بارے میں کسی برائی کا علم نہیں ہے۔ تو یہ ساری حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کی شہادتیں ہیں جو بکھری پڑی ہیں اس قصے میں۔
اس قصے سے ہمیں یہ بھی نصیحت ملتی ہے کہ تقدیر بہرحال غالب رہتی ہے۔ اللہ کسی کو تکلیف میں مبتلا کرنے کا فیصلہ کر لے تو اس کی تقدیر اور اس کے فیصلے کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اگر کسی کے ساتھ خیر اور عزت کا فیصلہ کر لوں، اس کو عزت دینے کا، خیر کا، تو اسے کوئی نہیں روک سکتا۔ اور آخری بات کہ اس قصے سے جو ہمیں عبرت حاصل ہوتی ہے، جو عبرتیں حاصل ہوئی ہیں، جو ساری ابھی میں نے بتائی ہیں آپ کو، اللہ تعالیٰ نے یہی بات کی ہے کہ ان قصوں میں عقل مندوں کے لیے عبرت ہے۔ اللہ وہ ہے جو یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکال کر تخت پر بٹھا سکتا ہے۔ وہ اللہ اس بات پہ بھی قادر ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سرخرو کر دے، عزت اور وقار نصیب کرے، اور بالآخر ان دشمنوں پر آپ کو فتح یاب کر دے اور آپ کے لائے ہوئے دین کو تمام ادیان پہ غالب کر دے۔ اس کے ساتھ ہی سورہ یوسف اختتام پذیر ہوئی۔ اگلی سورت ہے سورۃ الرعد۔ اس کے بارے میں اختلاف ہے کہ یہ مکی ہے یا مدنی ہے، لیکن زیادہ قرینی قیاس یہی ہے یہ مکی صورت ہے، کیونکہ مکی صورتوں ہی کی یہ ایک چین چل رہی ہے جو سورہ یونس سے شروع ہوئی ہے، اور اکثر مفسرین یہی کہتے ہیں کہ یہ سب صورتیں مکی ہیں۔ اس صورت میں 43 آیات ہیں، 6 رکوع ہیں۔ نام اس کا سورہ رعد اس وجہ سے ہے کہ آیت نمبر 13 میں رات کا ذکر آیا ہے، کڑکنے والی بجلی، اسی پہ اس کا نام ہے۔ اس میں بھی زیادہ تر وہی پہلے 3 بنیادی عقائد، توحید، رسالت اور آخرت سے بحث کی گئی ہے، جو کہ مکی صورتوں میں عموماً ان عقائد سے بحث کی جاتی ہے۔ آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم را، تلک آیات الکتاب۔ الف لام میم را، یہ کتاب الہی کی آیات ہیں، اور جو کچھ آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل کیا گیا ہے وہ عین حق ہے، مگر تمہاری قوم کے اکثر لوگ مان نہیں رہے۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ، اکثریت ایمان لانے والی نہیں۔ اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں کو ایسے سہاروں کے بغیر قائم کیا جو ان کو نظر آتے ہوں۔ کسی کو نظر آتا ہے کہ آسمان پہ کوئی ستون ہے؟ اتنا بڑا آسمان ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک بغیر کسی سہارے کے کھڑا نظر آتا ہے۔ بغیر سہاروں کے آسمان کو بنانے والا، بغیر آمد ترونہا۔ پھر وہ اپنے تخت سلطنت پر جلوہ افروز ہوا، ثم استویٰ علی العرش، اور اس نے آفتاب و ماہتاب کو ایک قانون کا پابند بنایا۔ اس سارے نظام کی ہر چیز ایک وقت مقرر تک کے لیے چل رہی ہے، اور اللہ ہی اس سارے کام کی تدبیر فرما رہا ہے۔ وہ نشانیاں کھول کھول کر بیان کرتا ہے، شاید کہ تم اپنے رب کی ملاقات پر یقین کر لو۔ لعلکم بلقاء ربکم توقنون، شاید کہ تم اپنے رب کی ملاقات کا یقین کر لو۔ وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا، اللہ وہ ہے جس نے یہ زمین پھیلا رکھی ہے۔ مد الارض، مد کہتے ہیں نا لمبا کرنے کو، زمین کو پھیلا دیا اس میں پہاڑوں کے کھونٹے گاڑ دیے اور دریا بہا دیے۔ اسی نے ہر طرح کے پھلوں کے جوڑے پیدا کیے، اور وہی دن پر رات تیاری کرتا ہے۔ ان ساری چیزوں میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر سے کام لیتے ہیں۔ غور و فکر، تدبر، تفکر، یہ بغیر انسان سمجھ نہیں سکتا۔ کائنات کی نشانیاں اللہ تعالیٰ نے ہر طرف بکھیر دی ہیں تاکہ غور و فکر کرو۔ وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ، اور دیکھو زمین میں الگ الگ خطے پائے جاتے ہیں۔
जो एक दूसरे से मुत्तसिल वाक़या हैं। अंगूर के बाग हैं, खेतियां हैं, खजूर के दरख्त हैं, जिनमें से कुछ अकहरी हैं और कुछ दोहरे। सबको एक ही पानी सैराब करता है, मगर मज़े में हम किसी को बेहतर बना देते हैं और किसी को कमतर। अंगूर ही देख लें, कई बहुत खुश जायका होते हैं, छोटे छोटे। कोई चमन का अंगूर कहलाता है, कोई बीजों वाले अंगूर हैं, कोई मोटे हैं, कोई खट्टे हैं। किसी का कोई जायका है, किसी का कोई जायका है। सबको एक ही पानी सैराब करता है, एक ही ज़मीन से उगते हैं उनके पौधे। इन सब चीज़ों में बहुत सी निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो अक्ल से काम लेते हैं। अब अगर आपको ताज्जुब करना है तो ताज्जुब के काबिल तो लोगों का ये कौल है कि जब हम मरकर मिट्टी हो जाएंगे तो क्या हम नए सिरे से पैदा किए जाएंगे? आइज़ा कुन्ना तुराबन आइन्ना लफी खल्किन जदीद। ये लोग हैं जिन्होंने अपने रब से कुफर किया है। ये वो लोग हैं जिनकी गर्दनों में तौक पड़े हुए हैं। ये जहन्नुमी हैं और जहन्नुम में हमेशा हमेशा रहेंगे। गर्दन में तौक पड़ा होना कैदी होने की अलामत है। इन लोगों की गर्दनों में तौक पड़े होने का क्या मतलब है? कि ये लोग अपनी जहालत के, अपनी हठ धर्मी के, अपनी ख्वाहिशात नफ्स के और अपने आबा अजदाद की अंधी तकलीद के कैदी हैं। ये आज़ादी से गौर व फिक्र नहीं कर सकते। इन्हें इनके तासुबात ने जकड़ रखा है। ये लोग भलाई से पहले बुराई के लिए जल्दी में जा रहे हैं, हालांकि इनसे पहले जो लोग इस रविश पर चले, इन पर अल्लाह के अजाब की इबरतनाक मिसालें गुजर चुकी हैं। हकीकत ये है कि तेरा रब लोगों की ज्यादतियों के बावजूद उनके साथ चश्म पोशी से काम लेता है, और ये भी हकीकत है कि तेरा रब सख्त अजाब देने वाला है। लेकिन दोनों बातें, मगफरत वाला भी है, लोगों की ज्यादतियों के बावजूद इग्नोर भी करता है उनके गुनाहों को, और दूसरा अल्लाह का एक दूसरा रूप भी है, वइन्ना रब्बका लशदीदुल इक़ाब, वो सख्त सजा देने वाला भी है। वयक़ूलुल्लज़ीन कफ़रू लौला उन्ज़िला अलैहि आयतुम मिन रब्बी। ये लोग जिन्होंने आपकी बातें मानने से इनकार कर दिया है, कहते हैं कि इस शख्स पर उसके रब की तरफ से कोई निशानी क्यों ना उतरी। देखा ना, मक्की सूरत का ये अंदाज है ये सारा। तुम तो महज खबरदार कर देने वाले हो, और हर कौम के लिए एक रहनुमा है। वाली कुल्ली कौमिन हाद। अल्लाह एक एक हामला के पेट से वाकिफ है, जो कुछ उसमें बनता है उसे भी वो जानता है, और जो कुछ उसमें कमी या बेशी होती है उससे भी वो बाखबर है। कमी बेशी क्या होती है? मतलब बाज़ औक़ात बच्चा पूरा नहीं बनता, कोई चीज़ें उसकी कम होती हैं, बाज़ औक़ात प्री मैच्योर बच्चे पैदा हो जाते हैं, और बाज़ औक़ात कोई ऐसे बच्चे भी पैदा होते हैं जिनकी कुछ चीज़ें ज़्यादा होती हैं। कुछ बच्चों की 5 की बजाय 6 उँगलियाँ होती हैं। कमी या बेशी दोनों चीज़ें हो सकती हैं। हर चीज़ के लिए उसके यहाँ एक मिक़दार मुकर्रर है। वो पोशीदा और ज़ाहिर हर चीज़ का आलिम है। वो बुज़ुर्ग है और हर हाल में बालातर रहने वाला है। तुम में से कोई शख्स ख़ास ज़ोर से बात करे या आहिस्ता, और कोई रात की तारीकी में छुपा हुआ हो या दिन की रोशनी में चल रहा हो, उसके लिए सब यकसा हैं। हम लोगों से छुप सकते हैं, अल्लाह से तो कोई नहीं छुप सकता। हर शख्स के आगे और पीछे उसके मुकर्रर किए हुए निगरान लगे हुए हैं। लहू मुअक़्क़िबातुम मिन बैनि यदैहि व मिन ख़ल्फ़िही यहफ़ज़ूनहु मिन अम्रिल्लाह। वो उनकी हिफाजत करने वाले हैं, निगरान फरिश्ते। हकीकत ये है कि अल्लाह किसी कौम के हाल को नहीं बदलता जब तक कि वो खुद अपने औसाफ को नहीं बदलता। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत बदलने का। और जब अल्लाह किसी कौम की शामत लाने का फैसला कर ले तो फिर वो किसी के टाले नहीं टल सकती। ना अल्लाह के मुकाबले में ऐसी कौम का कोई हामी और मददगार हो सकता है। वही है जो तुम्हारे सामने बिजलियां चमकाता है, जिन्हें देखकर तुम्हें अंदेशे भी लाहक होते हैं और उम्मीदें भी बनती हैं। वही है जो पानी से लदे हुए बादल उठाता है, बादलों की गरज उसकी हमद के साथ उसकी पाकी बयान करती है। सुबहान अल्लाह। बादल गरजते हुए तो सुने हैं आपने बहुत दफ़ा, लेकिन अब ये भी सुन लें कि अल्लाह फरमा रहे हैं वो बादल जब गरजते हैं तो वो अल्लाह की हम्द के साथ उसकी पाकी बयान करते हैं, और फरिश्ते इसकी हैबत से लरजते हुए उसकी तस्बीह करते हैं। वो कड़कती हुई बिजलियों को भेजता है और बाज़ औक़ात उन्हें
جس پر چاہتا ہے عین اس حالت میں گرا دیتا ہے جبکہ لوگ اللہ کے بارے میں جھگڑ رہے ہوتے ہیں۔ فی الواقع اس کی چال بڑی زبردست ہے۔ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ، اسی کو پکارنا برحق ہے۔ رہیں وہ دوسری ہستیاں جنہیں اس کو چھوڑ کر لوگ پکارتے ہیں، وہ ان کی دعاؤں کا کوئی جواب نہیں دے سکتی۔ انہیں پکارنا تو ایسا ہے جیسے کوئی شخص پانی کی طرف ہاتھ پھیلا کر اس سے درخواست کرے کہ تو میرے منہ تک پہنچ جا۔ ایسا کبھی ممکن ہے؟ حالانکہ پانی اس تک پہنچنے والا نہیں ہے۔ بس اسی طرح کافروں کی دعائیں بھی کچھ نہیں ہیں مگر ایک تیر بے ہدف۔ وہ تو اللہ ہی ہے جس کو زمین و آسمان کی ہر چیز توم و کرہن سجدہ کر رہی ہے، اور سب چیزوں کے سائے صبح و شام اس کے آگے جھکتے ہیں۔ صبح کے ٹائم بھی سائے لمبے ہوتے ہیں اور شام کے ٹائم بھی لمبے ہوتے ہیں۔ درمیان میں دوپہر کا جب ٹائم ہوتا ہے تو سائے چھوٹے ہو جاتے ہیں، برابر ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ لمبے سائے صبح و شام جو ہوتے ہیں یہ اللہ کو سجدہ کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کے سامنے جھک رہے ہوتے ہیں۔ ان سے پوچھو آسمان و زمین کا رب کون ہے؟ کہو اللہ۔ پھر ان سے کہو کہ جب حقیقت یہ ہے تو کیا تم نے اسے چھوڑ کر ایسے معبودوں کو اپنا کارساز بنا لیا ہے جو خود اپنے لیے بھی کسی نفع و نقصان کا اختیار نہیں رکھتے؟ کہو کیا اندھا اور آنکھوں والا برابر ہو سکتا ہے؟ قل هل يستوي الأعمى والبصير ام هل تستوي الظلمات والنور، کیا روشنی اور تاریکیاں برابر ہو سکتی ہیں؟ اور اگر ایسا نہیں تو کیا ان کے ٹھہرائے ہوئے شریکوں نے بھی اللہ کی طرح کچھ پیدا کیا ہے جیسے اللہ پیدا کرتا ہے؟ خلقو کا خلق ہی فتشابہ الخلق علیہم، کہ اس کی وجہ سے ان پر تخلیق کا معاملہ مشتبہ ہو گیا۔ کہو ہر چیز کا خالق صرف اللہ ہے اور وہ یکتا ہے، سب پر غالب ہے۔ اللہ نے آسمان سے پانی برسایا اور ہر ندی نالا اپنے ظرف کے مطابق اسے لے کر چل نکلا۔ جیسے آسمان سے اللہ نے قرآن نازل کیا، وحی الہی ہر طرف ہر شخص تک پہنچ گیا یہ پیغام اللہ کا۔ پھر جب سیلاب اٹھا تو سطح پر جھاگ بھی آ گئے، اور ایسے ہی جھاگ ان دھاتوں پر بھی اٹھتے ہیں جنہیں زیور اور برتن وغیرہ بنانے کے لیے لوگ پگھلایا کرتے ہیں۔ اسی مثال سے اللہ حق اور باطل کے معاملے کو واضح کرتا ہے۔ جو جھاگ ہے وہ اڑ جایا کرتا ہے، اور جو چیز انسانوں کے لیے نفع بخش ہے وہ زمین میں ٹھہر جاتی ہے۔ جو چیز انسان کے دل پہ اثر کر جائے نا، جو کلام انسان کے دل پہ اثر کر جائے، جسے وہ ایبزارب کر لے، وہی ٹھہر جاتا ہے۔ جیسے زمین میں نافع چیزیں ٹھہر جاتی ہیں، اسی طرح اللہ مثالوں سے اپنی بات سمجھاتا ہے۔ اور دیکھیں قرآن تو ایک ہی ہے، آیات وہی ہیں، بعض دلوں کی زمین اتنی نرم ہوتی ہے کہ وہ اس کو ابزارب کر لیتے ہیں، اور بعض کے اوپر سے گزر جاتی ہے بات۔ اور جب آسمان سے بارش ہوتی ہے تو اس بارش کو بھی ہر زمین ایک طرح سے ریئیکٹ نہیں کرتی۔ بعض نرم زمینیں جو ہوتی ہیں وہ پانی کو ایبزارب کر لیتی ہیں، بعض پتھریلی زمینیں کہ ان کے اوپر سے پانی بہہ کے چلا جاتا ہے۔ جن لوگوں نے اپنے رب کی دعوت قبول کر لی ان کے لیے بھلائی ہے، اور جنہوں نے اسے قبول نہ کیا وہ اگر زمین کی ساری دولت کے بھی مالک ہوں اور اتنی ہی اور فراہم کر لیں تو وہ اللہ کی پکڑ سے بچنے کے لیے اس سب کو فدیہ میں دے ڈالنے پر تیار ہو جائیں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن سے بری طرح حساب لیا جائے گا، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے جو بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا۔ یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک۔ یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک۔
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اللہم اغفر لحینا ومیتنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا وشاہدنا وغائبنا اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان اللہم لا تحرمنا اجرہم ولا تذلنا بعدہم اللہم انا نسألک الصحة والعفة والامانة وحسن الخلق والرضا بالقدر یا رب العالمین، ہم اس رات میں، یا اللہ اس رات میں ہم تیری عبادت کے لیے یہاں جو لوگ جاگ رہے ہیں، جو تیری عبادت کر رہے ہیں، یا اللہ جو تجھے پکار رہے ہیں، جو تیرا کلام پڑھ رہے ہیں، یا اللہ جو تیری آگے جھکے ہوئے ہیں، جو نماز ادا کر رہے ہیں، جو نوافل ادا کر رہے ہیں، یا اللہ سب کی باتوں کو قبول فرما، سب کی دعائیں قبول فرما، یا اللہ جس جس نے دعا کے لیے کہا ہے ان کی بھی، اور جو نہیں کہہ سکے، جو میرے عزیز رشتہ دار، میرے پیارے، میرے دوست احباب، جو مجھ سے وابستہ جتنے رشتے ہیں، دو طالب علم ہیں، یا اللہ سب کی دعائیں قبول و منظور فرما لے، یا اللہ سب کو دین و دنیا کی بھلائیاں عطا فرما، یا اللہ ہم سب کی اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنانا، اس قرآن کو ان کے دلوں کی بہار بنا دینا، ان کے سینوں کا نور بنا دینا، ان کے دکھوں اور غموں کو دور کرنے کا ذریعہ بنا دینا، یا اللہ ہمارے لیے خاتمہ بالخیر کرنا، یا اللہ ہماری آخرت کی ساری منزلوں کو آسان کر دینا۔ ربنا تقبل منا